السلام علیکم، نئی مختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اس موضوع پہ حضرت علامہ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ زبان اس کی ہم کی خوگر اور دل اس کی شناخانی کا طالب ہے، جو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، درود و سلام بشیر النذیر سراج منیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، زبان پر خوشا کر لے علاج اس کا نام آیا کہ میرے نام جبریل امی لے کر سلام آیا۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بستر سے اٹھے اور اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے بستر سے اٹھے تو آپ کی رشتے کی خالہ حضرت ام حرام نے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کوئی بات ہے کہ اب آپ نیند سے مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر آتے، ان کی والدہ حضرت ام سلیم حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالہ ہوتی تھی، اور حضرت ام سلیم کی بہن حضرت ام حرام بھی حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ ہوتی تھی۔ حضرت عبادہ ابن صامت سے جلیل القدر صحابی حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ کلام اللہ سے اللہ کے رسول نے شفا کی درسگاہ کا ان کو وائس چانسلر مقرر کیا تھا۔ یہ حضرت ام حرام ان کی شریک حیات حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جب حضرت ام حرام کے گھر جاتے تو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہاں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایسا ہی موقع تھا، حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیلولے سے اٹھتے، چہرے مبارک پر بشاشت کی جھلکی آتی۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، طبرانی میں ہے، بیہقی میں ہے، قصائد کبریٰ میں ہے، موارد اللدنیہ میں ہے۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ام حرام نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے خوش اٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب اپنی امت کے اس گروہ کو دکھایا ہے جو سمندر کی موجوں پہ اس طرح جا رہے تھے جیسے بادشاہ نے وقت اپنے تخت عظمت و جلال پر رواں ہوتے، اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ گروہ جنتیوں کا گروہ ہے، بشارت دی حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات سے بہت اچھا گزرا، حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے آتے، حضرت خلیفۃ الرسول اللہ کو پیارے ہوتے ہیں تو حضرت عمر فاروق امیر المومنین کی حیثیت سے آتے ہیں، پھر حضرت عثمان امیر المومنین کی حیثیت سے۔ یہ زمانہ ہے کہ شام کے علاقے کے گورنر کی طرف سے حضرت عثمان کی خدمت میں جو امیر المومنین ہے، یہ گزارش پہنچتی ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم قبرص کے جزیرے کو فتح کریں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے آخری دنوں میں مسلمانوں کے 12 لشکر تیار کیے اور مملکت اسلامیہ کے سرحدوں میں بھیج دیے تو ان لشکروں نے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور ہی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی مملکت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ ان سرحدوں کو وسیع کرنے میں حضرت امیر معاویہ اور ان کے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان کا بھی ہاتھ تھا۔ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی خدمت میں یہ گزارش بھیجی تھی کہ ہم کو قبرص فتح کرنے کی اجازت دی جائے۔ عرقہ کی بندرگاہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اسکندریہ کی بندرگاہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی بصیرت و فراست عطا فرمائی تھی،
وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا اقتدار جب تک سمندر کی موجوں پر نہ ہوگا اس وقت تک رومی حکومت کی قوت ٹوٹے ہی نہیں۔ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ایران کی سلطنت فتح کی، شام کا علاقہ فتح کیا، مصر کو فتح کیا، لیکن مسلمانوں کی بہری قوت کوئی نہیں۔ حضرت عمر کے دور سے مسلمانوں کو پہلے پاکستان کے نام سے یاد کرتے، ان کے کوئی 75 برس کے بعد سے محمد ابن قاسم کو موقع ملا کہ وہ یہاں آئے اور لا الہ الا اللہ کا پرچم یہاں لہرائے۔ حضرت عمر فاروق نے اسے مناسب نہ سمجھا تھا کہ مسلمان ابھی سمندری فتوحات پہ نکلے، اس لیے جب ان کے دور خلافت کے آخری زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے ان کی توجہ اس طرف منعقد کرائی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آگے بڑھ کے سمندری فتوحات شروع کرتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے روک دیا۔ امت کے کسی معاملے میں خلفائے راشدین بغیر مشورے کے کام نہیں کرتے تھے۔ اس مسئلے میں بھی حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا، اور مشورہ دینے والوں میں حضرت عثمان کا مشورہ بھی شریک تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان کا دور آیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بحری قوت کو بڑھایا تو حضرت عثمان نے حضرت امیر معاویہ کی گزارش کو منظور کی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے 1700 بحری جہازوں کا بیڑا تیار کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے 2000 جہازوں کا بحری بیڑا تیار کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ طارق بن زیاد نے جب اسپین کی مملکت کے اوپر حملہ کیا ہے تو اسپین کی مملکت پر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے خاص جنگی جہاز بنائے۔ ہندوستان کی تاریخ میں آرمیڈا کا بیڑا سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس بیڑے کی ترتیب و تنظیم میں طارق بن زیاد کے طریقے ہی کو استعمال کیا گیا تھا۔ یہ تو ہے بالکل جدا جانا موضوع ہے کہ دنیا نے مسلمانوں سے کیا سیکھا، اسلامی تہذیب سے کیا کچھ حاصل کی۔ اگر صرف گبن کی ایک بات پہ نظر رکھی جائے کہ مسلمان اسپین سے نکل جاتے اور آگے بڑھتے تو پھر یورپ کے مدرسوں میں انجیل نہیں پڑھائی جاتی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قرطبہ کی یونیورسٹی سے، غرناطہ کی یونیورسٹی سے یورپ کو اگر علم نہ ملتا تو یورپ میں نہ صنعتی انقلاب آتا نہ سیاسی انقلاب آتا۔ یہ فکر مسلمانوں نے دی، عمل کی یہ قوتیں مسلمانوں نے فراہم کی۔ افسوس سد افسوس کہ ہم خود اپنی باتوں کو بھول گئے۔ حضرت عثمان نے جب حضرت امیر معاویہ کو قدرت پر چڑھائی کرنے کی اجازت دی تو اس وقت حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ حضرت ام حرام سے جب اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے میری امت کو وہ گروہ دکھایا گیا جو سمندر پر بادشاہوں کے تخت رواں کی طرح رواں رواں تھا، تو حضرت ام حرام نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقدر کر دی تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں؟ اللہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد کیا تھا؟ بڑی لڑائی ہے، حضرت زید بن ثابت آگے بڑھتے ہیں، عبداللہ بن عمر آگے بڑھتے ہیں، جابر بن عبداللہ آگے بڑھتے ہیں، 13 برس کی عمریں ہیں۔ اور ایک ایسا فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ بدر کی لڑائی میں جسے قرآن یوم الفرقان کہتا ہے، عمر ابن ابی وقاص جیسا کمسن مجاہد بھی ہے کہ جس کے پرتلے سے تلوار باندھی جاتی ہے تو زمین پر لٹک جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول پہلی جہاد کا تذکرہ فرماتے ہیں تو حضرت ام حرام حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی جنتیوں کے اس گروہ میں ہوں گی؟ ایسا احمدی ہوتا ہے کہ ہاں تم بھی جنتیوں کے اس گروہ میں ہوگی۔ اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی شہادت کی دولت نصیب ہوگی؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دولت تمہارے حصے میں آئے گی۔ یاد رکھیے کہ مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مسلمان مرد غازی ہے۔ مسلمان کے لیے صرف 2 ہی راستے ہیں جب وہ اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے لیے نکلتا ہے، یا تو وہ مرد غازی ہے کہ فتح حاصل کرتا ہے،
یہ وہ رائے خدا میں جان و تن کا نذرانہ پیش کرتا ہے. افسوس کہ ہمارے پاکستان میں اسلامی تاریخ کا وہ عظیم ترین سانحہ بھی دیکھنے میں آیا کہ تعداد جو کچھ بھی ہو 40,000 کی ہو کہ 45,000 کی ہو کہ 90,000 کی ہو کہ 91,000 کی. مجاہدان سرفروش اپنے ہتھیار اپنے فاتحوں کے قدم میں رکھتے ہیں. یہ جنت مسلمانوں نے پچھلے 1400 برس کی تاریخ میں کبھی نہیں اٹھائی. مسلمانوں یاد رکھو جب حکمرانی تم شرابیوں کبابیوں عیاشوں کے سپرد کرو گے تو تمہارا مقدر یہ بھی ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ النبی نے صحابہ کرام میں مواقعات کرائی تھی تو یہ مواقعات کس غرض سے نہیں تھی کہ کسی کو گل بھر کا چھپڑ مل جائے, کسی کو تجارت شروع کرنے کے لیے چھوٹا سا سرمایہ میسر آئے, بلکہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام میں سے ایک دوسرے کا نگہدار اور نگہبان بنا دیا. آج جب اسلامی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں اس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے نگہدار اور نگہبان ہیں. مواقعات کے بعد یہ لوگ تعیش کی زندگی نہیں بسر کرتے تھے. صبح اٹھتے تو اپنے بھائیوں سے پوچھتے کہ خدا خاص آج تمہاری صبح کی نماز تو ادا نہیں ہوئی, تم نے آج کلام اللہ کو پڑھا. اگر کوئی بھائی تاجر ہوتا تو اس سے سوال کرتے کہ تولنے میں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. پوچھتے کہ تمہاری زبان غیبت سے آشنا تو نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی کیفیت دیوار کی اینٹوں جیسی کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی. یہ اسلامی معاشرہ. اگر ہم نے نگہبانی اور نگہداری کے فرائض کو بھلا دیا, ہمارے سامنے رشوت لی جاتی ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے سامنے کم تولا جاتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے سامنے ملاوٹ ہوتی ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں, اور ذہنوں میں ایک بات ہے کہ پرائے خطے میں ہم کیوں پہ رہا ہے. یہ نظام اسلام کے خلاف بات ہے. ہر مومن کو حکم ہے کہ اپنے معاشرے پہ نظر رکھو اور مارانے حکومت کو تاڑتے رہو, اور اگر ان سے لغزشیں ہو تو بتاؤ, اور خود تم اگر لغزشیں کر رہے ہو تو تم کو پکڑنے والا دوسرا ہو. یہ نگہبانی اور نگہداری کا فریضہ ہے. اور یہ دوستوں اسلامی نظام صرف تنہا ضیاء الحق صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کہ نافذ کریں. اسلامی نظام اسی صورت میں نافذ ہوگا جب ہم اپنی طرف سے پورا تعاون کریں. یہی موقع پہ تھوڑا سمجھ اپنی تقریر سے ہٹ کے آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلامی نظام کے بارے میں جب اتنا کچھ ہم سوچتے ہیں تو اسلامی نظام ہے. میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے 3 حصے. ایک حصہ تو وہ ہے جس کا تعلق فرد کی زندگی سے ہے, میں اور آپ. اسلامی نظام جو 1400 برس سے رائج ہے, 1400 برس سے نافذ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وحی کے نزول کے وقت حکم ملا وربک فکبر کا, اور اللہ کے رسول نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, تو جبریل علیہ حاضر ہوئے, وضو کرنے کا طریقہ بتایا, نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. وہ دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, اور صحابہ کرام نے بھی اسی پہ عمل کر دکھایا. اگر اسلامی نظام کی بات کرنا ہے تو سب سے پہلے یہی چیز ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. فرق کو کس نے منع کیا ہے کہ اپنے اوپر اسلامی احکامات کو نافذ کرے؟ کس نے منع کیا؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں, غیبت ہم کرتے ہیں, برائی ہم کرتے ہیں, بدنیت ہم ہے, ہمارا تو دیانت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے, بد نظر ہم ہیں, چور ہم ہیں. یعنی ہم اپنی جگہ وہ سرکش ہیں جو اسلامی نظام کے خلاف طاغوتی اقدامات مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ کا رسول جھوٹ بولنے سے ناخوش ہوتا ہے. اللہ نے لعنت کی ہے ہم جھوٹ بولیں. اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ مسلمان وعدے کا ایفا کریں, ہم وعدہ توڑنے والے. اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ مسلمان رزق حلال کمائے, ہم رزق حلال سے غافل.
اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ مسلمان عبادات میں نماز کا سب سے پہلے خیال رکھے اور ہم نماز کی طرف قابل ہیں۔ تو اسلام کا اسلامی نظام کا ایک تہائی حصہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ان احکامات کو جو احکامات فرض ملت کی حیثیت سے آپ پر عائد کیے گئے ہیں آپ پورا کرتے رہیں۔ یہ رسولیت اسلامی نظام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں چلتا رہا، حضور کے عہد میں بھی رہا، خلافت خاصہ کے زمانے میں بھی رہا ایک اصطلاح، خلافت نبوت کے زمانے میں بھی رہا ایک اصطلاح، خلافت حاج نبوت کے زمانے میں بھی رہا ایک اصطلاح ہے، اور ان تینوں اصطلاحوں کا مطلب یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں۔ محدثین نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں جتنے لوگ میرے بعد آئیں گے ان کی خلافت نبوت علامہ حاج نبوت ہے، ان کی خلافت خاصہ ہے، اور ان کے بعد آنے والے بھی حکمرانت نہیں کریں گے تو اسلامی طور طریقے سے کریں گے، یہ نہیں کہ اسلام سے ہٹ کے کچھ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرد کی حیثیت سے اسلامی نظام ایک ایسا نظام ہے جو بندے اور خدا کا ڈائریکٹ رشتہ جوڑ دیتا ہے، ہمارے درمیان کوئی اور نہیں۔ اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں، ہم کسی پیر کے ذریعے سے جواب دے نہیں ہے، کسی امیر کے ذریعے سے جواب دے نہیں ہے، کسی وزیر کے ذریعے سے جواب دے نہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت حمدت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا، مقدمہ تھا بنی مخزوم کی ایک مالدار عورت فاطمہ کا۔ اس مالدار عورت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسے لوگوں کے گھروں میں گھس کر شوقیہ چوری کرنے کی عادت تھی۔ مکہ فتح ہو گیا، اسلامی نظام کا وہاں رواج ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فاطمہ کی چوری کی اطلاع پیش کی۔ بنی مخزوم کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت کی حیثیت سے اس مقدمے کی سماعت فرمانے والے ہیں اور اس کا فیصلہ دینے والے ہیں تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں تو قانون کی حکمرانی ہوگی اور وہی ہوگا جو حق ہے۔ اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو چور کا ہاتھ کٹے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چور چوری کیوں کرتا؟ ایک بات یہ ضرور کہی جائے گی کہ صاحب معاشی حالات کو آپ ایسے بہتر بنائیے، سوال یہ معاشی حالات کے بہتر بنانے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ تم کو اسلامی مملکت میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو ایک اور بات، اگر معاشی مجبوریوں کے نتیجے کے طور پر بھی چوریاں ہوتی تو میں پوچھتا ہوں کہ امریکہ میں چوریاں کیوں ہو رہی، یورپ کے بعد متمول ممالک میں چوریاں کیوں ہو رہی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی نظام ہمارا دین تو بڑا سائنٹیفک دین ہے۔ اگر چور کی اس مجرمانہ حرکت کے ثابت ہونے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے قبیلے کو، اس کے کنبے کو سڑک پر پھینک دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی حفاظت اور اس کے لیے روزگار کا انتظام کرنا بیت المال کا فریضہ ہے اسلامی مملکت کا۔ کہاں آپ یہ باتیں کرنے لگے ہیں کہ اسلام میں تعلیم کی جو سزائیں ہیں، اسلام میں جو تعلیمی قوانین ہیں، جو سزائیں ہیں وہ بھیانک ہے۔ اسلام تو ایک عجیب و غریب طاہر و پاکیزہ معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس طاہر و پاکیزہ معاشرے میں بھی کوئی گندگی پھیلاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اسلام یہ رعایت برتتا ہے کہ اس فرد کی حد تک تو اسے سزا دیتا ہے لیکن اس کے کنبے کو سزا نہیں دیتا، جو یورپ اور امریکہ میں بھی دی جاتی ہے۔ اس کے کنبے کی پالنے کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی۔ بنو مخزوم کی اس عورت کے بارے میں بنو مخزوم کے بڑے بڑے لوگوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیصلہ دیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ آدمی جو خاص کا پتلا ہے بڑا ہی تو حوث کا بنتا ہے، پتہ نہیں ایسی باتیں سننے میں آتی ہے کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کمبخت رشوت اور سفارش کا چلن تو ہر سطح پہ کل بھی تھا، آج بھی، اور غالباً انسانی فطرت کی یہ کمزوری قیامت تک باقی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ خدمت اقدس میں جب یہ مقدمہ پیش ہونے والا تھا تو بنو مخزوم کے لوگ اٹھے. انہوں نے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ذریعے سے سفارشیں کروانی چاہتی. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے, حضرت عمر فاروق کے پاس گئے, حضرت عثمان کے پاس گئے, حضرت علی کے پاس گئے, پتہ نہیں کن کن صحابہ کرام کے پاس گئے اور ہر ایک سے سفارشیں کی, لیکن ہر ایک نے انکار کر دیا. سب جانتے تھے کہ حدود اللہ میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اور یہ بات بانگ دوہر اس ترغیب پہ کہی جاتی ہے کہ اگر حدود اللہ میں کوئی کسی پریشر کی وجہ سے مداخلت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھ کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسان اکرام میں سفارش کرنے سے انکار کر دیں. لیکن غلط بندہ تو اندھا ہوتا ہے. انہیں گئے کہ فرق کی تلاش کی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہو. انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے بچوں کی طرف پیارے تھے. حضور کی کھلائی حضرت ام ایمن کے ساتھ ڈالے. حضور کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے صاحبزادے وہ زید ابن حارثہ جو وحی کے نزول سے پہلے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے. روایت ملتی ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو بھی یہ سعادت و منزلت و فضیلت و برکت حاصل تھی کہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہوتے تو اپنے ان کے کندھوں پہ سوار ہو جایا کرتے. اسامہ ابن زید ایک مرتبہ حجرہ نبوی میں گرتے ہیں, چوکھٹ سے تو ان کا ماتھا پھٹ جاتا ہے, ماتھے خون نکلنے لگتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بہتے خون کو روکنے کے لیے تم اس خون کو چوس. اسامہ ابن زید سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے عالم اور حضرت اسامہ ابن زید نوعمر لڑکے, ان لوگوں نے جا کے حضرت اسامہ ابن زید کو پکڑا. حضرت اسامہ ابن زید اپنی نوعمری کی وجہ سے اس کی سیاست کو سمجھ نہ سکے اور یہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں سفارش کرنے کا تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن تم لوگ میرے پاس سفارش کیوں نہیں کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سفارش کرنے کا ثواب دے. لیکن حکم ہے کہ سفارش صرف جائز حدود میں کی جائے اور جائز باتوں کی, لوگوں کی جائز تکلیفوں اور پریشانیوں کو رفع کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ غلط باتوں کے لیے صحیح سفارش کی جائے اور پریشرائز کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچے اسامہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور اللہ کے رسول کی خدمت میں جب یہ بات درج کی ہے تو حضور اکرم کی ابروؤں میں گرے پڑ گئی, غصے سے چہرہ تن تما اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سرزنش کے ساتھ اسامہ ابن زید کو واقف کر دیا اور صحابہ کرام کو جمع کر کے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. تو ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ جہاں قانون کے اطلاق کا سوال پیدا ہوتا تھا وہ بڑوں کو چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹوں کے قانون کا اطلاق کرتے تھے. فرمایا جائے ایک فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی جس پر حدود اللہ کا نافذ ہونا ضروری ہوتا تو میں برابر اسے نافذ کرتا. اور یہی موقع تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حنیف حمزہ کی بہن ہے, حضرت زبیر بن عوام کی والدہ ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صفیہ تم یہ نہ سمجھنا کہ رسول کی پھوپھی ہو, اور اپنی بیٹی کی طرف مخاطب ہوئے نور عینی کی طرف, جگر کے ٹکڑے کی طرف. حضرت فاطمہ کی طرف ارشاد فرمایا بیٹی تم یہ نہ سمجھنا فاطمہ کہ تم رسول کی بیٹی ہو. آخرت میں ہم سب کا حساب و کتاب ہوگا اور ہمارے اعمال ہی پر جزا و سزا کا انحصار ہے. اور فرمایا جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خود مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے کیا گزرے گی. یہ اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے, صاحب قاب قوسین ارشاد فرما رہا ہے, محبوب رب المشرقین والمغربین ارشاد فرما رہا ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول معصوم تھے, قاتم المعصومین تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خود مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا گزرنے والی, تاکہ امت مسلمہ کے دل پر قیامت تک کے لیے یہ بات نہ ہو جائے
کہ اسلام صرف عمل پہ زور دیتا ہے. اسلام معجزوں کا دین نہیں ہے. اگر اسلام عمل پہ زور دیتا ہے تو نظام اسلام کی شفت اول بنیاد پہلی تہائی یہ ہے کہ فرد اپنے عمل کو بہتر کرے. اس کی دوسری تہائی یا دوسرا حصہ وہ ہے جو فرد اور فرد سے پیدا ہوتا ہے. یہ معاملات کے مسائل، بزرگوں کے احترام کا مسئلہ ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، بازار کی چیزوں کو فروخت کرنے کا مسئلہ ہے، تولنے کا مسئلہ ہے، ناپنے کا مسئلہ ہے، لوگوں کی غمگساری اور خیر خواہی کرنے کا مسئلہ ہے. عبادات اور معاملات، ان دونوں چیزوں کے بعد تیسرا حصہ حکومت سے متعلق ہے. اور اس تیسرے حصے کے دو اجزاء، ایک ہے جس کا تعلق کانسٹیٹیوشن سے، قطعی کانسٹیٹیوشن سے، اور وہ کانسٹیٹیوشن ہم کو قرآن میں دے دیا گیا اور قیامت تک باقی رہنے والا. اس کانسٹیٹیوشن میں ہم کو جو چیزیں بتائی گئی وہ یہ کہ اسلامی مملکت میں اقتدار کسی اور کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اسلامی مملکت کا سربراہ قائد اقتدار نہیں ہوگا. اور روسو لاک کے نظریات کی نفی کرتا ہے اسلام، اور کھلی نفی کرتا ہے کہ عوام کے اقتدار اعلیٰ کا مظہر سربراہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اقتدار اعلیٰ کا مظہر ہے اور اس کی ذات میں تمام اقتدار مرکوز. اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ کرنے والا ہوتا ہے اسلامی مملکت کا سربراہ. اور ان قوانین میں بھی جو حدود مقرر ہے وہ قیامت تک کے لیے مقرر ہے. ہمیں کانسٹیٹیوشن کی دوسری بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ ملت اسلامیہ کے مسائل کو مشورت کے ساتھ طے ہونا ہے. یعنی قرآن بنیادی نکات ہمیں فراہم کرتا ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا، جزئیات میں نہیں جاتا. اب مشورت کا طریقہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. یہاں مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت. دنیا میں اگر مشورت کے سلسلے میں بہت سے تجربے ہوئے ہیں تو ان تجربوں سے اگر ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم ان تجربوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر چاہے تو پارلیمنٹری سسٹم نافذ کر دیں، اگر چاہے تو پریزیڈنشل سسٹم نافذ کر دیں، لیکن بنیادی طور پر جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں مسائل تمام کے تمام مشورت کے ساتھ حل ہو. جو فرق ہے پڑتا ہے وہ یہ کہ کیا اسلام میں پارٹی بندی بھی ہے. اسلام تو صرف دو پارٹیوں کا قائل ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان کا. تو پھر کیا جب اسلامی نظام یہاں نافذ ہو رہا ہے تو مشورت کے سلسلے میں اور باتوں کے سلسلے میں استفادہ کرتے ہوئے ہم کچھ تبدیلیاں لا سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پارلیمنٹ تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں پارلیمنٹ تھی، حضرت عمر کے زمانے میں پارلیمنٹ تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں پارلیمنٹ تھی، حضرت علی کے زمانے میں تھی، امیر معاویہ کے زمانے میں تھی. صحابہ کرام جمع ہوتے مسجدوں میں اور وہاں گفتگو ہوتی. آج ہم اس اختلاف میں بات کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ میں بدر کی لڑائی کا موقع ہے، اللہ کے رسول صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے اور کا موقع ہے مشورہ فرما رہے. حضرت عمر بن خطاب ایران کی فتح کے لیے نکلے ہیں، صحابہ کرام سے جمع کر کے مشورہ کرتے ہیں. کوئی اہم معاملہ ہو مشورہ ضرور ہوتی. یہاں نہ کوئی فریق موافق ہے نہ فریق مخالف. یہاں اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جان کر ملت کے مسائل کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں. سربراہ مملکت کی حیثیت سے اگر حضرت عمر فاروق کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر بحث شروع ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص ہمیشہ ہی ان کے موافقت میں بولے. مسئلہ پیش ہوتا ہے، دیانتداری کے ساتھ اس کے اوپر غور ہوتا ہے. ایک مسئلے میں میں موافق ہوں، ایک مسئلے میں میں مخالف ہوں، لیکن اکثریت سے فیصلہ ہوتا ہے. ہماری پارلیمنٹ کے لیے کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے اور پارٹی بندی کے مسئلے کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اسے رائج رکھیں، کہ اسے ختم کریں. بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ تجربہ کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے پچھلے 30 سال میں ہمارے سامنے سیاسی جماعتوں کا جو کردار آیا ہے، اس کے بعد آج الحمدللہ ہم یہ کہنے کے موقف میں ہے کہ اگر یہ سیاسی پارٹیاں ملک میں نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے جو کارنامہ کر دکھایا وہ کارنامہ صرف یہ تھا، ان سیاسی پارٹیوں کا کارنامہ کہ ملک کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا، دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہے. مانے رائے دہی کی بنیاد پر آزاد انتخابات ہونے چاہیے.
लोग जिन अफराद से वाकिफ हैं, मोहल्ले मोहल्ले के लोग, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जिन अफराद से वाकिफ हैं, नए लोगों को वोट दें और उनको भेजें। हम नए नए सीटों में पुरानी शराब को बार बार देखना नहीं चाहते। आप मुल्क की मर्जी से गुजरा पे नजर डाल लीजिए, आज की मर्जी से गुजरा पे, कल की मर्जी से गुजरा पे, उससे पहले की मर्जी से गुजरा पे, तारीख आलम के बाद से जितनी मर्जी से बड़ी देखिए कि चेहरे बदले हुए हैं, अपराध वो ही आते। इस इजारादारी से खत्म होना है। अगर तुम इस्लाम की बात करोगे तो दियानत और अमानत की बात करोगे, अगर दियानत और अमानत की बात करोगे तो मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक सिर्फ उसी को पहुंचता है जो खुद साहिब अमानत से दियानत। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कवानीन का मसला है। कुछ कवानीन हराम और हलाल की हुदूद हमको अता करती है। इनका हमारा क्रिमिनल लॉ भी है, हमारा सिविल लॉ भी मौजूद है, लेकिन पिछले 150-200 बरस से हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं और इस मुल्क में अंग्रेजों का कानून चलता है। आज हमारे सिविल लॉ को भी बदलना है, आज हमारी क्रिमिनल लॉ को भी बदलना है और इन तब्दीलियों के लिए बहुत गौर और फिक्र की जरूरत है। और इसी तीसरे हिस्से का एकजुट मुल्क की माशी पॉलिसी से मुताल्लिक। इस्लाम ने इस मामले में हमारे सामने खुली चीजें रख दी है। स्टेट की आमदनी किस राय से होगी वो साफ मौजूद, ये आमदनी किस तरीके से खर्च होगी ये मसाइल भी साफ मौजूद। लेकिन सनतों की जो सूरत हाल आज है, बैंकारी की जो सूरत हाल आज है, उसे इस्लामी लीगल फ्रेम ऑर्डर में ले आने के लिए जिन तब्दीलियों की जरूरत है उसमें उजलत करना, गफलत करना, अपने पूरे मुआशी निजाम को मुताबिक हम इस्लाम नहीं कर सकते। किसी के पास जादू का बटन नहीं है तो जमा दे और ये कह दे कि कल सुबह 10 बजे से इस्लामी निजाम नाफिज हो। भाई इस्लामी निजाम तो हम ही के नाफिज होने वाला है, हम ही लोग होंगे। लोग जो कहते हैं कि हम इख्तियार की कुर्सी पर बिठा दीजिए, हम लम्हों में इस्लामी निजाम नाफिज कर देंगे, अपने आप को, अपने खुदा को और आवाम को धोखा देते हैं। न ममलुकत की जरूरियात और मसलहतों को समझते हैं, न मुआशरे के अवाक़िब और नताइज के ऊपर उनकी नजरें हैं, न वो जानते हैं कि इस्लामी निजाम क्या है। नाराबाजी अपनी जगह एक और चीज है। ये दिन आ रहा है तो अल्लाह ताला इस दिन को लाए, खूब नित जम ले आए। हमारी दुआएं हैं इसके लिए, लेकिन दिल डरता है कि कहीं इन बदबख्तों की वजह से ये न हो जाए कल को लोग हमारी तरफ उंगलियां उठाने लगे और कहें कि निजाम इस्लाम को लेके चले तो बड़े जोर शोर से। निजाम इस्लाम चलता नहीं है। डरो मुसलमानों, घबराओ मुसलमानों, क्या तुम इस सरजमीन पे ये आवाजें नहीं सुनते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम पर फुला की छाप चाहिए, फुला की छाप चाहिए, फुला की छाप चाहिए। मैं कहता हूं कि उम्मत मोहम्मदी में कौन इतना बाइख्तियार हो गया, कौन मकाम वही तक पहुंच गया कि उसकी छाप अल्लाह के रसूल के निजाम पर जरूरी है। अगर अबू बकर, उमर, उस्मान वाली कुछ बने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के तुफैल बने। उन्हें क्या मालूम था कि इख्तियार आला का मजहब कौन होता है, उन्हें क्या मालूम था कि निजाम इस्लाम क्या है, उन्हें क्या मालूम था कि रब्बना फकब्बिर का मतलब क्या है, उन्हें क्या मालूम था कि कुम फांजिर किसे कहते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न बताया होता तो ये क्या जान। सियासत के बदतरीन झगड़ों को आज इस मरहले पे पाकिस्तान में उठाना सोचने का मकाम है कि ये दोस्ती की बातें हैं या दुश्मनी की बातें। ये सुमाना जिनकी तरफ से भी उठ रहे हैं वो लोग हैं जिनके बारे में एहतियात के साथ गौर करने की जरूरत है कि क्या वो मिल्लत इस्लामी है पाकिस्तान के हवासात है, बेहिखा है। और कोई मुसलमान जो इस्लाम का सही तस्वुर रखता है ये कह सकता है कि निजाम इस्लाम पर किसी और की छाप चाहिए। रखे वाले मुझे तल्ख नवाई से मुआफ, आज तो दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। किसकी छाप लगाते हो? किसने कौन सा बड़ा सियासी नजरिया पेश किया था, कौन सा आला इंतजामी निजाम कायम किया था कि जो आपके जहन में है कि फुला की छाप होगी और फुला की छाप होगी। और जवानों से ये गुस्ताखी के अल्फाज निकले कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरे निजाम इस्लाम पर यह गहरी दर्द और चोट। और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश
निज़ाम इस्लाम के परवाने जब तक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में सच नजर करते रहेंगे, मुआफ करते रहेंगे, मुआफ करते रहेंगे, लेकिन जब इसकी पकड़ होगी तो सब पकड़ होगी। मुझे हैरत है कि हमारी इंतजामिया इस किस्म के बयानात का नोटिस क्यों नहीं लेती। ऐसे बयानात जिनकी वजह से रात जरूरत पड़ती है सारे निज़ाम इस्लाम पर, जरूरत पड़ती है कुरान के वजूद पर, जरूरत पड़ती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मंजिलत पर। इस्लामी निज़ाम के ये 3 हिस्से हैं। तो जो काम हुकूमत के करने के हुकूमत तो करेगी। सवाल ये है कि दूसरे 2 हिस्से हमसे मुताल्लिक़, हमें फर्ज की हैसियत से अपनी जिंदगी को संभालना है, हमें फर्ज की हैसियत से अपने मुआमलात को संभालना है। क्या आज इस जगह बैठे हुए अपने गरीबानों में झांक के अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर हम अपने दिलों में ये हतमी वादा कर सकते हैं कि हम झूठ न बोलेंगे, हम गीबत न करेंगे, हम कम न तोलेंगे, मिलावट न करेंगे, किसी को धोखा न देंगे, मुसलमान की खैर खाई करेंगे, हमारे घरों में हराम का पैसा न आएगा, रिश्वत की पाई पाई हमारे बाल बच्चों पर खर्च न हो, एक पाई। अगर नहीं तो फिर निज़ाम इस्लाम का बुलबुला बेकार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम किताब हुकूमत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनासिब की निशानदेही कुरान से होती है। अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम निशानदेही करते हैं। अल्लाह के रसूल के पैदा होने से 2000 बरस पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगी जाती है 2 जलील मुक़द्दस पैगंबरों की तरफ से। हज़रत इब्राहीम दुआ मांगते हैं, हज़रत इस्माइल दुआ मांगते हैं। खाने काबा की तामीर करते करते रब्बना वब्बत फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुम किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क्या है अज़ीज़ हकीम? है कादिर मुतलक, है बहुत जानने वाले, है गालिब हुक्मरान। हमारी ज़ुर्रियत से एक ऐसे हादिए बरहक को पैदा कर इन्हीं में से इसी खित्ते अरब में कि जो तेरे बंदों को तेरी वही के अल्फाज सुनाए, जो उन्हें किताब का दर्ज दे, समझाए इन आयात का मतलब क्या है, जो हिकमत की बातें उन्हें बताए और जो उनका पैगंबराना बसीरत के साथ तस्कीर क़ल्ब नफ्स करते। अल्लाह के रसूल तस्कीर क़ल्ब नफ्स करते हैं साहबा इकराम का 13 वर्ष। सिर्फ एक फर्ज है जो मुसलमानों के आयद हुआ है, वो नमाज का फर्ज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती है, इलाही कलमतुल हक़ का हुक्म मिलता है तो उसके साथ ही हुक्म नमाज आता है। यहाँ मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तहिर व नुज़्र फ़अज़ुर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा के हुजरे में अल्लाह के रसूल एक चादर ओढ़ के सो रहे हैं कि क़ल्ब असर से वही का नुज़ूल होता है। क्या एक चादर ओढ़ के सोने वाली अबूठी अब दुनिया को बताइए रुबूबियत कुबरा का निज़ाम क्या होने वाला है। दुनिया को डराइए, बताइए कि तुम्हें जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। जाहिर बातिन की जिंदगी का हिसाब अल्लाह ताला की बड़ाइयां बयान की। अपने कपड़ों को पाक रखिए और बुराई से बचे रहिए जैसे कि आप अब तक बचे रहे। अब ये निज़ाम कायम हो रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। तो सबसे पहला हुक्म निज़ाम के क़याम के लिए ये है कि तुम्हारा तस्कीर क़ल्ब नफ्स होना चाहिए, तुम्हारे दिल को पाक होना चाहिए, तुम्हारे नफ्स को पाक होना चाहिए। अगर तुम्हारा नफ्स पाक है तो ये निज़ाम शुरू हो सकता है। अल्लाह के रसूल को बताया जाता है कि रब्बका फ़कब्बिर की सूरत ये है कि नमाज सूरह हज में आया कि अल्लाह ताला जब अपने नेक बंदों को जमीन में खिलाफत अता करता है तो उनका पहला फरीजा ये है कि वहां निज़ाम सलात कायम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मकान में ठहरे हुए। यही अल्लाह के रसूल मुवाफ़ात के मंसूबे को पूरा करने के लिए हज़रत अबू तलहा अंसारी के मकान जाते हैं और सहाबा इकराम की मुवाफ़ात कराते हैं। यही अल्लाह के रसूल दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर अता फरमाते हैं और यही हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मकान से बनु नजार की चंद गलियों में अल्लाह के रसूल इस्लामी ममलुकत कायम फरमाते हैं। और इस्लामी ममलुकत कायम करते ही अल्लाह के रसूल जो पहला काम करते हैं वो ये कि मस्जिद नबवी बनवाते हैं कि अल्लाह ताला जब अपने नेक बंदों को जमीन में खिलाफत अता करता है तो वो निज़ाम सलात कायम करते हैं। और जबकि निज़ाम इस्लाम राइज होने वाला है, वक्त की सबसे बड़ी पुकार ये है कि हर मुसलमान नमाज का पाबंद। मक्की जिंदगी के 13 वर्षों में यही एक फर्ज था
روزے کا حکم مدنی زندگی میں آیا, جہاد کا حکم مدنی زندگی میں آیا, قربانی و صدقات کا حکم مدنی زندگی میں آیا, زکات کا حکم مدنی زندگی میں آیا, عمرے کا حکم مدنی زندگی میں آیا, حج کا حکم مدنی زندگی میں آیا. ایک حکم جو مکی زندگی میں اللہ کے رسول کو ملا تھا وہ نماز کا حکم تھا. اور جب اللہ کے رسول کو نماز کا حکم ملا, صحابہ کرام نے آپ کی طرف سے حق پرست بیعت کی, تو پھر مرنے تک کسی نے نماز ادا نہیں. ہاں کوئی ذرعی خبر ہو گیا جس کی وجہ سے نماز ادا ہو گئی تو وہ بھی بتا دی گئی. جب یہ غربت کا موقع تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مورچے پہ تشریف فرمائے, دشمنوں نے حملہ کیا, سخت حملہ ہے, پیغام یورش ہے, لوگ اس طریقے سے آ رہے ہیں جیسے اولے بجلیاں جیسی چمکتی ہیں, اس طریقے سے تلواریں چمک رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مورچے سے ہٹ نہیں سکتے, صحابہ کرام ہٹ نہیں سکتے. ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے, گزر جاتا ہے, عصر کی نماز کا وقت آتا ہے, گزر جاتا ہے, مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے, گزر جاتا ہے. اور جب رات کی تاریخی سر پہ چھا جاتی ہے, پہلے اپنے اپنے خیموں میں فوجیں واپس چلی جاتی ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کو حکم دیتے ہیں, پورے سلا کے ایک چٹان پہ کھڑے رہ کر وہ اذان دیتے ہیں, اور جدا جدا اقامتوں کے ساتھ اللہ کے رسول چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کرتے ہیں, تاکہ امت مسلمہ کو معلوم ہو کہ جب کسی شرعی عذر کی بنا پر کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو دوسری نماز پڑھنے سے پہلے چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھنا ضروری ہے, اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا. اور معلوم ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تارک صلاۃ سے, وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کفر کرتا ہے. حضرت عمر کا فیصلہ ہے, حضرت علی کا فیصلہ ہے, امام ابو حنیفہ کا فیصلہ ہے, امام شافعی کا فیصلہ ہے, امام مالک کا فیصلہ ہے, امام احمد ابن حنبل کا فیصلہ ہے, امام سفیان ثوری کا فیصلہ ہے کہ تارک صلاۃ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا. عزیزو دوستو, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونے کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن بنانے کی ضرورت ہے. جب ہم بیعت کرتے ہیں یا جب ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے فرائض میں سے ہے. سب سے پہلا فریضہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ حکم ہے کہ 10 برس کی عمر سے بچوں کو نماز کی طرف حائل کرو. 8 برس کی عمر سے اور 10 برس کی عمر میں سختی کرنے کا حکم ہے. نماز کسی کو معاف نہیں اور کسی صورت میں معاف نہیں, سوائے فطری تقاضے کی وجہ سے صرف ارادوں اور کن دنوں کی, ورنہ نماز تو پاگل کو بھی معاف نہیں ہے. اگر معاف ہے تو صرف اس حد تک کہ جیسے ہی وہ ہوش میں آ جائے چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کرے. اگر آپ اس درجہ مفلس و فلاح ہیں کہ آپ کے پاس باری بھر کپڑا نہیں ہے کہ سطر ڈھانک سکیں, آپ عورت ہو کے مرد, نماز معاف نہیں. تو بھائی اس طرح بیٹھو جیسے تیار کرتے وقت بیٹھتے ہیں, لیکن نماز پڑھنا ہوگا کہ نماز سے چھوٹ کسی صورت میں نہیں. آپ کو قبلے کی سمت نہیں معلوم ہے, آپ کسی تیز اور سواری میں جا رہے ہیں, اور بھائی جدھر تمہارا منہ اٹھے ادھر منہ کر لو, لیکن نماز پڑھنا ہوگی, نماز سے چھوٹ نہیں. اگر آپ غسل نہیں کر سکتے تو جواز نہیں ہے نماز سے چھوڑنے کا حکم ہے کہ تیمم کر لو, نماز پڑھنا. وضو نہیں کر سکتے وہ تو بھائی تیمم کر لو, نماز پڑھنا ہے. نماز سے چھوٹ کسی صورت میں نہیں ہے اور کسی شخص کو نہیں ہے, نہ عورت کو ہے نہ مرد کو ہے. اگر کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھتے حکم ہے کہ بیٹھ کے نماز, بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے حکم ہے کہ لیٹ کے نماز پڑھو. اگر اس درجہ فریق بیمار ہو کہ لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو حکم ہے کہ اشاروں سے نماز پڑھو, لیکن نماز کسی صورت سے چھوٹ نہیں سکتی. پھر لولو نے حضرت عمر فاروق سے حملہ کیا ایک گھر آلو کا خنجر کے ساتھ. حضرت عمر فاروق زخمی ہوئے, اپنے گھر لائے گئے, علاج ہوتا رہا. ایک دن صبح کی نماز سے پہلے حضرت عمر فاروق کو یخنی پلائی گئی, دوا پلائی گئی, اور عیادت کرنے والوں نے دیکھا کہ دوا حلق سے اتری اور زخم سے باہر نکل گئی. یہ ظاہر کرتی تھی کہ اب حضرت عمر فاروق کا آخر وقت, اب اللہ سے جا ملنے والے. کچھ تھوڑا سا بھی وقت گزرا تھا کہ آواز اذاں بلند ہوئی اور تیمارداروں نے یہ دیکھا کہ اس حالت میں بھی عمر فاروق بستر مرض پر نماز پڑھ رہے ہیں.
اس لیے کہ نماز تو کسی صورت میں چھوٹ رہی ہے، اور وہ بزرگ تھے جو نظام اسلام کے سچے پیروکار تھے۔ تو ایک جمال بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں ایک مرتبہ میں گئے، وہی حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ، وہ زمانہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، امہات المومنین کو جمع کر کے آپ نے مشورہ کیا، اور اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں منتقل ہو گئے۔ اب چند لمحوں کی بات ہے کہ اللہ کے رسول اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملنے والے حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گیا، میں نے دیکھا کہ کالے کپڑے کی دھجی اللہ کے رسول کے ماتھے کے تخت بنی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوتا تو شدت کا درد ہوا کرتا، سارے جان سے ارشاد فرماتے تھے کہ تم لوگ اس درد کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، بخار کا اور شدت کا بخار کی شدت اور سر کے درد کی شدت میں اللہ کے رسول اپنے بستر مرض پر بار بار تڑپ رہے تھے، پہلو بدل رہے تھے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول دانا ہاتھ بار بار اپنے سرانے کی طرف بڑھاتے اور ٹھنڈے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کے جاتے اور اپنے چہرے پہ پھیرتے جاتے تھے کہ کسی طرح بخار کی شدت کم ہو، کہ ان لمحات میں بلال حبشی کی آواز اذاں بلند ہوئی اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ اللہ کا آخری رسول وربک وکبر کے نظام کو پورا کر رہا ہے، کہ بستر مرض پر اللہ کے رسول نماز ادا کر رہے ہیں کہ نماز سے چھوٹ کسی صورت میں کسی کو بھی نہیں، سرکار مملکت کو نہیں ہے، رسول اکرم کو نہیں ہے، کسی صوفی کو نہیں ہے، ملا کو نہیں ہے، مجنون کو نہیں ہے، طالب کو نہیں ہے، کسی کو نماز سے چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا یہ اسوہ حسنہ ملت اسلامیہ کے سامنے رکھا، ملا کو نہیں ہے، مجنون کو نہیں ہے، طالب کو نہیں ہے، کسی کو نماز سے چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا یہ اسوہ حسنہ ملت اسلامیہ کے سامنے رکھا۔ تو بتاؤ مسلمانوں، نظام اسلام کے سامنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں، لا الہ کے دیوانوں، کہ تمہارا تزکیہ قلب و نفس کس طریقے سے ہوگا کہ تم نمازوں کو بلا بیٹھے۔ اللہ معاف کرے کہ آج سیرت النبی کا جلسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی یاد تازہ کرنا ہے۔ بتاؤ اپنے گھر بار اور اجھاگ کے خود اپنے آپ سے کہو کہ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی کے پاس گار ہیں اگر ہم سے نمازیں چھوٹتی، مولا ہم پابند ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ پابندی کرے، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اس کی پابندی نہ کرے۔ مردوں کو حکم ہے کہ عورتوں کو قریب نہ آنے دیں جو تارک صلاۃ ہے، عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو قریب نہ آنے دیں جو تارک صلاۃ ہے۔ مملکت کے سربراہ کو حکم ہے کہ خود نماز پڑھایا کرے۔ اس سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر نے عمل کیا، حضرت عمر فاروق نے عمل کیا، حضرت عثمان غنی نے عمل کیا ہے، حضرت علی نے عمل کیا ہے، حضرت امیر معاویہ نے عمل کیا ہے۔ اسلامی نظام نافذ ہوگا تو ہمارے سربراہ، ہمارے حکمران حکومت اپنے اپنے دفتروں میں نماز کی امامت کیا کرے۔ بڑی فقیر کا وقت جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہوا، ایمان لانے کے بعد بڑی فقیر لوٹنے لگے تو حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو ہمارا امیر مقرر کر دیجیے، آپ کسی کو ہمارا امام بنا دیجیے۔ فرمایا کہ عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہے، انہیں بلاؤ۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا گیا تو بنو فقیر کے وقت کے ارکان حیرت سے دیکھنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان میں سے بیان خطیب تھے، اعلیٰ درجے کے شاعر تھے، بڑے سرمایہ دار تھے، خاصی عمروں والے تھے، اور ایک نوعمر کو اللہ کے رسول طرف فرما رہے۔ کیا یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے اونٹوں کی نگرانی کے لیے عثمان ابن ابی طلحہ کو اس جگہ چھوڑا ہے جہاں ہم نے قیام کیا۔ فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے امیر، یہ تمہارے امام ہیں۔ میں یہاں یہ تھا کہ امیر یا امام وقت قرآن کا زیادہ جاننے والا، جب اس میں یاد سے ہم لوٹ آئیں گے تو ہم نظام اسلام کی طرف لوٹ آئیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ اس سیاست کی کلاس جو دنیا کے مرکزہ علوم کے بارے میں اپنے سمجھتا ہے، بہت علم رکھتا ہے، دین کے بارے میں معمولی علم بھی نہیں رکھتا۔ کوئی وجہ کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اپنے دفتروں میں نماز کی پابندی نہ کرے اور اپنے عملے کو نماز نہ پڑھوائے،
یہ آپ نہ سمجھیے کہ مسلمانوں کے دفتروں میں جو کام ہوتا ہے تو دفتر کا سربراہ صرف دفتری کام کے لیے ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے اخلاقی محافظ کا بھی مقام رکھتا ہے، اور اس کا فریضہ ہے کہ اپنے عملے کو نماز پڑھائے، ان سے اسلام کے قوانین کی احکام کی پابندی کرائے۔ یہ تو ایک بیورک ایسی تھی کہ اس نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ مذہب کا ان چیزوں سے کیا تعلق، وہ تو ڈرائی روٹ کی ایک چیز۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عیسائیت کے بارے میں کہی گئی ہے، اسلام کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ جاہلوں کے کم علموں نے یہ بات اسلام کے اوپر بھی عائد کرنے کی کوشش کی، لیکن معلوم ہو گیا کہ یہ بات یہاں نافذ نہیں ہو سکتی۔ مذہب اصول ہے، یہ نعرہ تعلیمات سے لگایا تھا تو عیسائیت کے خلاف لگایا تھا۔ وہ عیسائیت جسے اس نے سارے روس کے پاس دیکھا تھا، راسپوتین کی شکل میں دیکھا تھا کہ جو اپنے آپ کو مذہبی پیشوا بنا کے مملوکت کے حکمران کے خاندان پر قابض ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ تو افیون ہے جو خیر پیدا کر دیتے۔ اسلام تو جہاد کا مذہب ہے، اسلام تو عمل کا مذہب ہے، اسلام تو حق کا مذہب ہے، اسلام تو سائنٹیفک مذہب ہے جو زندگی کی ایک ایک ضرورت کے بارے میں احکامات عطا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ جب اللہ کے رسول نبی بنے ہیں تو پاک برس ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کلمۃ الحق کیا اور ایک ایک کر کے نجد و حجاز کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ایمان لانے لگے، تاکہ وہ وقت آیا کہ اللہ کے رسول کھجوروں کی جھون کی طرف ہجرت فرماتے اور کھجور کے جھون کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد اسلامی مملکت قائم کرتے۔ مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوت سے ٹکرانے کے لیے اپنی فوجیں لے آتے۔ پہلا مرحلہ بدر کا مرحلہ، اس میں نہ حضرت ابو سفیان ہے، نہ حضرت امیر معاویہ ہے، نہ یزید ابن ابو سفیان۔ دوسرا مرحلہ عہد کا مرحلہ ہے، اس لڑائی میں مشرکین مکہ کی طرف سے نہ امیر معاویہ آتے ہیں، نہ ان کے بھائی یزید ابن ابو سفیان آتے ہیں، نہ ابو سفیان آتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ خندق کا مرحلہ، بدر میں ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، مشرکین مکہ کے سردار مارے گئے، حضرت ابو سفیان سردار مقرر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان بے شک 10,000 ساتھیوں کے ساتھ یا ایک اور روایت کے مطابق 24,000 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ النبی پہ حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ کے لشکر میں نہ امیر معاویہ شامل ہے، نہ یزید ابن ابو سفیان۔ معلوم ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں کبھی مخالفت نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دو روایتیں ہیں کہ تب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد، دوسری روایت یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اسلام کسی مرحلے پہ بھی قبول کیا ہو، لیکن مشرکین مکہ کے انٹلیکچوئلس جو گفتگو کرتے تھے اس میں حضرت امیر معاویہ بھی شریک ہوتے ہیں، خالد ابن ولید بھی شریک ہوتے ہیں، عمر ابن عاص بھی شریک ہوتے ہیں، یزید ابن ابو سفیان بھی شریک ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کی بے انتہا مخالفت کے باوجود خالد ابن ولید نکلتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، عمر ابن عاص مدینہ النبی آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت یزید ابن ابو سفیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی میدان میں نہیں آتے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سفیان کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ حضرت ابو سفیان کے بارے میں ہماری زبانیں بعض وقت قابو میں نہیں رہتی، اور یہ غریب بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے کہ اکابرین منت کے بارے میں، بہت سو کے بارے میں ہم لوگوں کے ذہن کو اس درجہ متاثر کر دیا گیا ہے کہ ہم بڑے شکو کو شبہات رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست رہے، اور حضرت ابو سفیان کے مرتبے کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول فتح مکے کے لیے آتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے مکان میں گھل جائے اسے امان و پناہ۔ یہ اس طرح کا خلا تھا جو اللہ کے رسول حضرت ابو سفیان کو دے رہے ہیں۔ مکی زندگی میں جب جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جان کا خطرہ ہوتا تو محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول یا تو دار ارقم میں پناہ لیتے یا پھر حضرت ابو سفیان کے پاس جا ٹھہرتے۔ وہ مکان جہاں اللہ کے رسول کو امان ملی، اللہ کے رسول نے فتح مکے کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی تھی، وہ عظمت عطا فرمائی تھی، وہ جلالت عطا فرمائی تھی کہ پورا وادی بتا آپ کے قدموں میں آ گرا تھا، آپ چاہتے خون کی ندیاں بہا دیتے، اس وقت اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائیں گے تو ان کو امان حاصل۔
حضرت ابو سفیان اپنے دور کے دانشمند لوگوں میں تھے. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد بھی کری. جنگ حنین کا موقع تھا, حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے ہیں, دشمن کے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. ایک تیر ایسا آیا کہ حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ نکل پڑی. میدان جنگ میں جھک کے حضرت ابو سفیان نے وہ آنکھ اٹھائی اور حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو بھائی سے اپنا لعاب دہن لگا کے آپ کی آنکھ میں دوبارہ, آپ کے دیدے کو آپ کی آنکھ کے حصے میں دوبارہ نصب کر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اسے جما دے. اور اگر آپ آخرت کا قلعہ چاہتے ہیں تو اس آنکھ کو یہی پھینک دیجیے. وہ پروانے شمع نبوی حضرت ابو سفیان حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آخرت کی بشارت سننے کے بعد اپنی آنکھ میدان حنین میں پھینک دیتے. جنگ یرموک میں حضرت ابو سفیان کی دوسری آنکھ ضائع ہو گئی. ملت اسلامیہ کے لیے دونوں آنکھوں انہوں نے گنوائی. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو نجران کا گورنر مقرر کیا. اگر امیر معاویہ ایمان لے آئے تو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے. ان کی بہن رملہ ہے حضرت ام حبیبہ جو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. اگر بہن کے حجرے میں آ ٹھہرتے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے دیکھتے, راتوں میں اللہ کے رسول کی عبادت میں شریک ہوتے. حضرت امیر معاویہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے. سرزمین عرب میں سب سے پہلے لکھنا پڑھنا بنو امیہ کے خاندان میں آیا. حضرت امیر معاویہ کے جب جہانگیر خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ باہر سے لکھنا سیکھ کے آئے تھے اور وہ پہلے فرد تھے قریش کے جو لکھنا جانتے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے پوتوں کو خود لکھنا سکھایا. بلاغری نے لکھا اس وقت جبکہ امیر قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. حضرت امیر معاویہ بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یزید بن ابو سفیان بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سے حق پرست پر ایمان قبول کیا تو اللہ کے رسول کو حضرت امیر معاویہ پر اس درجہ اطمینان تھا کہ وحی کی کتابت کا منصب عطا فرمایا. اگر سیوطی کی رائے پر اعتماد کیا جائے تو مدنی زندگی کی وحی جو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اس کا 20 حصہ کتابت کرنے کی سعادت یا حضرت زید بن ثابت کو حاصل ہوتی ہے یا حضرت امیر معاویہ. انہیں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سب کے سب حضرت امیر معاویہ نے لکھے. انہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ پہ اس درجہ اعتماد. اللہ کے رسول نے مختلف اوقات کے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں فرمائی. سنن ابو داؤد میں جامع ترمذی میں ہے کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے, ان کو خود ہدایت یافتہ بنا. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پہ دعا فرماتے ہیں حضرت عمر بن عاص کی روایت کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے. ایک اور موقع ہے کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ جا رہے ہیں. انہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہی کہ حضرت امیر معاویہ بھی ہے. حضرت امیر معاویہ کا سینہ صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم سے چھو رہا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس موقع پر کہ اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ کے فیصلوں کے بارے میں کہ یہ بہت بڑے فقیہ ہیں, صحابی رسول اللہ ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کثرت سے رہے ہیں, ان کے فیصلوں کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ کیا کرو. اسلامی تاریخ میں جب سیاست در آئی اور منافقوں نے یہود و نصارا نے اسلامی تاریخ کے چہرے کو مت کیا تو طرح کی باتیں اس کے اندر شامل کر دی. اگر میں آج سے پوچھوں کہ خلفائے راشدین کون کون ہے تو ایک حضرت سفر سے پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ آج کی زبان سے نکلے گا حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, بس ختم. اگر کسی نے بڑی مہربانی اور عنایت کی تو فرمائیں گے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ وہ 5ویں خلیفہ ہے, 5ویں خلیفہ راشد. یہ قدم کس نے لگائی؟ یہ
یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ قرآن کہتے ہیں سورہ حجرات میں کہ تمام صحابہ راشدون میں سے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی حکومت خلفائے راشدین کی حکومت میں شامل ہے اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد ہے قرآن کی روح سے سورہ حجرات میں لکھا ہوا واضح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل تھے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا. ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے صحابیوں کا زمانہ. وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ حضرت امیر معاویہ پر صحابہ کا زمانہ حکومت کا صحابہ کرام کو حکومت کرنے کا زمانہ ختم ہو جاتا. دوسرا بہترین زمانہ یہ ٹھیک ہے مروان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں ہے مگر حضرت امیر معاویہ سے ختم ہو جاتا ہے. حکمرانی کی ہے حضرت امیر معاویہ نے تو اسلامی اصولوں کے مطابق کی ہے. یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے ملوکیت شروع ہوئی شہنشاہیت شروع ہوئی یہ صرف اس لیے ہے کہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو متاثر کیا. حضرت امیر معاویہ نے کون سا گناہ کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے خود تو بلکہ منصب خلافت پر قبضہ نہیں کیا بلکہ حضرت امیر معاویہ کا ملت اسلامیہ پر یہ احسان ہے کہ اسلامی تاریخ ان کے احسان سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی. ایسے وقت جب ملت اسلامیہ پارا پارا ہو گئی تھی منتشر ہو گئی تھی جہاد کا فریضہ ختم ہو گیا تھا حضرت امیر معاویہ نے جہاد کو پھر سے جاری کیا اور ملت اسلامیہ کو جو منتشر اور پارا پارا ہو گئی تھی ایک جگہ جمع کی. ملت اسلامیہ کی سیاست و بصیرت کو سمجھنے والے حضرت حسن نے خود بچی کے خاطر اسلامی مملکت کی حکمرانی کے فرائض حضرت امیر معاویہ کے کندھوں پہ رکھتے تھے. امیر معاویہ نے طلب نہیں کیا. جنگ صفین کے بعد ابو مسلم خولانی حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ تم اپنا اور علی کا مقابلہ کرتے ہو تو اپنے آپ کو علی کے برابر کہتے ہو. تم اپنے آپ کو حضرت علی کے برابر سمجھتے ہو اور جواب دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ کون کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو حضرت علی کے برابر سمجھتا ہوں؟ وہ فضیلت میں مجھ سے بڑے جب میرا اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے. میں تو حضرت عثمان کے ایک مسئلے کے سلسلے میں سربراہ مملکت کی حیثیت سے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ بے گناہ کے خون کا بدلہ لیا. آج کس لیے اس سرزمین پر یہ پکار ہے کہ بے گناہ کے خون کا بدلہ لیا جائے؟ آج کس لیے مملکت کی سب سے بڑی عدالت اس بارے میں فیصلہ دے رہی ہے؟ اگر حضرت امیر معاویہ بھی یہ مسئلہ لے کے اٹھے تھے تو حضرت امیر معاویہ نے کوئی گناہ نہیں. حضرت امیر معاویہ نے خلافت نہیں تھی. صحابت باشراف الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ خلافت کے مستحق فضیلت مجھ سے زیادہ ان کی. یہ سچے لوگ ہیں فاتح و فاجر جو شخصیتوں کو لڑانا اور اسلام کو منتشر و پارا پارا کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں رائے. حضرت علی نے ارشاد فرمایا جنگ صفین کے بعد ایک تو تم لوگ معاویہ کی عمارت پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو. اگر معاویہ برسر اقتدار نہ رہے تو مسلمانوں کے سر کندھوں سے کٹ کٹ کے اس طریقے سے گریں گے جیسے حنظل کا پھل ٹوٹ کے زمین سے گرتا. یہ کسی اور نے نہیں حضرت علی نے ابی طالب سے فرمایا تھا. اللہ کے نئے بندے للہیت تو خلوص ان کے دلوں میں جاگ ہوتی. اگر کسی سے مخالفت کی تو اللہ کے لیے اگر کسی کی موافقت کی تو اللہ کے لیے ذات کا تو کوئی سوال ہی وہاں نہیں پیدا ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں کی. ایک دعا ہے جس معصوم کو کہتا ہے کہ امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ جب برسر اقتدار لائے گا تو کوئی اگر اسے ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو کامیاب نہ ہو سکے گا. ایک موقع ہے کہ امیر معاویہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر حاضر ہوا. ابن کثیر کی روایت سے اتابہ کی روایت ہے اور کتابوں کے حوالے کسی کو چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار. عواقب میں قواسم دیکھ لیجیے, اجازت سفا دیکھ لیجیے اور لوگوں کو چھوڑ دیجیے. ایک حاضر کتاب کبھی ہے تقی عثمانی صاحب کی حضرت امیر معاویہ سے وہ پڑھ لیجیے. دارالمصنفین سے کتابیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں چھپی ہیں وہ پڑھ لیجیے. منہاج السنہ کا ترجمہ ہو چکا ہے اسے پڑھ لیجیے. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کے لیے پانی لے آیا اور وضو کرا رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے میری طرف نگاہیں اٹھائی
ایسا فرمائے معاویہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ عمارت نصیب کرے امیر بنائے تو انصاف کے ساتھ خطوبت کرنا غریبوں کا خیال رکھنا. اور غریب معاویہ کہتے ہیں کہ اس دن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمرانی کی آزمائش میں ڈالنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شریف تھیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ, اس لیے اطمینان تھا کہ اس ذمہ داری سے اچھی طریقے کے ساتھ عہدہ بڑا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو جنت کی بشارت دی. ایک نہیں دو مواقع. ایک یہ موقع ہے جس کو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ حضرت ام حرام کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا, اس خواب میں بتایا گیا کہ قبرص کی فتح کے لیے نکلنے والے پہلے بحری بیڑے کے سب لوگ جنتی ہیں. جب حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان کے دور میں قبرص جاتے ہیں, مسلمانوں کے جہاز ساحل سے لگائے جاتے ہیں تو حضرت ام حرام جو بوڑھی ہو چکی ہیں, ضعیفہ ہے, بیمار ہو جاتی ہیں, ان کو اتارنے کے لیے اس زمانے میں ایک اسٹریچر نہ تھا, ایک گدھا لایا گیا یا ایک کٹر لایا گیا یا سواری کا ایک گھوڑا لایا گیا اور جہاز سے لگا کے اسے کھڑا کر دیا گیا. حضرت ام حرام کو اس گھوڑے پہ بٹھایا گیا. مسلمان ساحل قبرص پر قدم رکھ رہے ہیں. حضرت ام حرام گھوڑے پہ بیٹھی تھی کہ گھوڑا دبکا, ان کے ہاتھ میں مہار نہ تھی, یہ ضعیفہ گھوڑے سے گری, سرزمین قبرص پہ گری اور اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق شہید ہو گئی. اور حضرت ام حرام اس گروہ میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کا گروہ ہے, جنت جانے میں سب سے آگے تھی کہ سب سے پہلے شہادت کا منصب ان کو عطا. اور گروہ کی قیادت کس کی؟ حضرت امیر معاویہ. یہ بشارت حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہے. امام بخاری نے لکھا, جامع ترمذی میں موجود ہے, سنن ابو داؤد میں موجود ہے. اور پھر بھی اس کے بعد ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ آگ میں کبھی نہ جائے گا. ارشاد فرمایا یہی نہیں بلکہ جس نے مجھے دیکھا اس کو جس نے دیکھا وہ بھی آگ میں نہیں جائے گا. علماء کے صحابہ کرام اور تابعین پر دوزخ حرام ہے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک قریش کے سردار ہوں گے ملت اسلامیہ آگے بڑھتی رہے گی اور 12 قریش کے سردار ہوں گے. ابو بکر ابن عربی نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اگر اطلاق کیجیے تو بنو امیہ کے تمام حکمراں اس پہ آ جاتے. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان چینوں کا کر تک پہنچے. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہندوستان کی سرحد سے آئے. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا ہے. یہ ساری فتوحات تابعین کے زمانے میں ختم ہو گئی. وہ زمانہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ, اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد میرے تابعین کا زمانہ. پھر اسلامی فتوحات آج تک نہیں ہو سکی. آج تک اسلامی فتوحات نہیں ہو سکی. بتائیے کوئی اگر بتا سکتا ہے مجھے تو. تھوڑے سے ٹکڑے اگر کسی نے پتا کیے اپنے زمانے میں تو ان کی کوئی اہمیت. وہ جو خیرات سے نکلا تھا مسلمانوں کا, پتہ کیا مسلمانوں نے علاقے پہ علاقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو نجار کی چند گلیوں کی مملوکت 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پہ پھیلی. اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا تو 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پر لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا رہا. حضرت عمر کے زمانے میں شام فتح ہوا, ایران فتح ہوا, مصر فتح ہوا. حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمان سیری ترکستان کی طرف بڑھنے لگے. آدمی سے زیادہ ایران کی سلطنت فتح ہوئی. مسلمان بلوچستان کے علاقے تک آ گئے. مسلمانوں نے آگے بڑھ کے مصر کے علاقے کے بعد کے حصے کو فتح کرنا شروع کیا. تیونس کو فتح کر لیا, اس کے آگے تک علاقہ فتح کر لیا اور پھر فتوحات کا یہ سلسلہ رک گیا. اندرونی خلفشار پیدا ہوا, بیرونی فیصد پیدا ہوا. حضرت امیر معاویہ کو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکمرانی کی سعادت نصیب کی تو حضرت امیر معاویہ نے پھر سے جہاد کو جاری. مسلمان سودان فتح کرتے, مسلمان آخری حصے تک پہنچ جاتے,
مسلمان کو ترتریاں پہ حملہ کرتے ہیں، مسلمان قبرص پتہ کرتے ہیں. حضرت ام حرام کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے دو خواب دیکھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشاشت کے ساتھ اٹھتے ہیں اور حضرت ام حرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ چہرے پہ مسکراہٹ پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اسی طرح مسکراتا اور خوش رکھے، کیا بات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ گروہ دکھایا گیا جو پہلی دہری پتہ کرنے والا. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے لیٹتے ہیں تو خواب ملاحظہ فرماتے ہیں، اور خواب ملاحظہ فرما کے پھر مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اب مجھے وہ گروہ دکھایا گیا جو روما کی سلطنت کے پائے تک پر حملہ کرنے والا ہے. اور اللہ کے رسول نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یہ حملہ کرنے والا گروہ بھی جنتیوں کا گروہ. اور ابو ایوب انصاری کی روح گواہ ہے کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کس درجہ صداقت تھی کہ جب حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا تو حضرت ابو ایوب انصاری باوجود تیرانہ تالی کے اس جہاد میں شریک ہوئے تو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کے جنتی ہونے کی بشارت دی. عزیز و دوستو، حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی کو پورا کرتے ہیں، اور پھر ان کے بیٹے ہیں جو دوسری پیشین گوئی کو پورا کرتے ہیں، کہ امام بخاری نے نام کی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ قسطنطنیہ کے فتح کرنے کے لیے جو مسلمانوں کا پہلا گروہ نکلا تھا جس کے جنتی ہونے کی بشارت حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کی قیادت امیر معاویہ کے صاحبزادے کر رہے تھے. اگر کسی پروپیگنڈے کے نتیجے کے طور پر اکابر اسلام کو بدنام کیا تھا تو کوئی وجہ نہیں کہ تاریخ کی صحت نتیجہ، کوئی حیبت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے. عالم یہ ہے کہ نام لینے سے لوگ گھبرا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکار ہوتا ہے تو لوگوں کو فکر پیدا ہو گئی ہے کہ کیا ہونے والا. میں بہت ہی ادنا سا تاریخ کا طالب علم، میں نے کبھی یہ ادعا نہیں کیا کہ میں ملت اسلامیہ کی رہنمائی کا فریضہ ادا کر رہا ہوں. میں بہت حقیر طالب علم ہوں تاریخ اسلام. میں نے پھر بھی یہ دیکھا اپنی پچھلی 30 سالہ زندگی میں کہ تاریخ اسلام کو بری طرح سے مست کیا جا رہا ہے. میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ صحیح مستند حوالوں کے ساتھ تاریخ اسلام کے قدیم ترین ماخذوں سے ہماری جو صحیح تاریخ بنتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر اسلامی تاریخ صحیح ماخذوں کے ساتھ صحیح حوالوں کے ساتھ سامنے رکھی جائے گی تو کوئی انتخاب نہ پیدا ہوگا، بلکہ ہمارے اندر بھائی بندی اور محبت اور اخوت پیدا ہوگی. یہ تو غیرمند اشخاص ہیں جو شخصیتوں کو لڑا کے چاہتے ہیں کہ اپنی گروہ بندیاں کر لیں، اور یہ پیشہ ور بھیک منگے جو اپنے آپ کو تقریریں کرنے سے پہلے سودا بازی کرتے ہیں. یہ صرف اس لیے سودا بازی کرتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے ایک ایک گروہ میں یہ زہر کو گھول کے پلا دے، ورنہ ان کو پیسہ کہاں سے ملے گا. بغیر محنت کے کمائی کھانے والے اور خوش ہونے والے نگرانوں کے اوپر، تعویذ گندوں فریتوں کے اوپر یہ تقریریں کرنے کے لیے بڑے بڑے معاوضے لینے والے وہ اپنے جلسوں میں جاتے ہیں تو صرف اس لیے عصبیت کا زہر پھیلاتے ہیں کہ ان کی گزران کا سہارا ہی ہو. ورنہ میں اعلان سب سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تاریخ اسلام میں سیاست کہاں سے در آئی، اور کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کو تاریخ اسلام سے الگ کر دیا جائے یا ان کی زندگی میں کوئی برائیاں ہیں. سنت یہی طرح کہ امیر معاویہ تب سکین تھے، شہنشاہ کی طرح رہتے تھے. مسجد دمشق پہنچے ہیں حضرت امیر معاویہ نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہی تھے پیون زدہ کپڑے پہن کے جاتے تھے. بازاروں میں پھرتے تھے نگرانی کے لیے امیر معاویہ حکمران وقت کی حیثیت سے تو پیون زدہ کپڑے پہن کے جاتے تھے. جاریہ میں بیت المقدس کی فتح کے بعد جب حضرت عمر فاروق پہنچے اور ابو ہریرہ بن جراح، خالد بن ولید، عمر بن عاص، امیر معاویہ، حضرت بلال حبشی کھڑے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کی طرف حضرت عمر صدیق، حضرت عمر فاروق بڑھتے اور فرماتے ہیں یہ تم نے کیا کپڑا پہن رکھا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین شام میں جہاں ہم حکمرانی کر رہے ہیں مصلحت کی خاطر یہ لبادہ پہننا ہے، لیکن اگر حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں تو لیجیے میں اس لبادے کو اتارتا ہوں، دیکھیے وہی پیون زدہ کپڑے.
صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھا تھا. اللہ کے رسول نے اپنے لیے زندگی کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ محنت کشوں کی زندگی کا معیار ہے. اور حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنے لیے جو زندگی کا معیار پسند کیا تھا وہ یہی معیار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی بہت بڑے مالدار سرمایہ دار دولت مند تھے, مرے ہیں تو ان کے پاس صرف 2 اونٹنیاں باقی رہ گئی تھیں اور باقی کچھ نہیں, سب کچھ راہ اللہ انہوں نے لٹا دیا. کہاں کسی بدنام کرنے نہیں, کیا پروپیگنڈا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب دیکھتے خواب میں نے دیکھا کہ ایک میدان ہے, روایت کا یہ بھی وسطات میں بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے نے آ کے اپنا یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان. 2 خوابوں کی ملی جلی تفصیل میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ ایک میدان ہے جس کے پلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جاتا ہے, ایک پلے میں امت محمدی کو رکھا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں باہر نکلتے. پھر ایک اور مرتبہ اسی میدان کے پلے میں حضرت ابوبکر صدیق کو رکھا جاتا ہے اور ملت اسلامیہ کو حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں باہر نکلتے. اسی طریقے سے حضرت عمر اور حضرت عثمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کی تعمیر دی کہ جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک خلافت خاص کا خلافت نبوت خلافت علی نہاج نبوت باقی رہے گی. اس کے بعد بھی اسلامی طریقے پر مسلمان حکمراں رہیں گے. یہ رہی کہ اسلامی نظام مل جائے گا دنیا سے خود سے آئے گا نہیں, لیکن اس کے انداز حالات کے لحاظ سے بدل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی بنیاد رکھنے کے لیے آتے ہیں. سب لوگ پتھر رکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی دہلی جانب پتھر رکھو. حضرت ابوبکر نے پتھر رکھا تو حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ اس کے بعد پتھر رکھو. حضرت عمر فاروق نے پتھر رکھا تو حضرت عثمان کو حکم دیا کہ پتھر رکھو. وفا الوفا کی واضح روایت ہے کہ حضرت علی اس وقت تک وہاں پہنچے نہیں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ یہ میرے بعد کے آنے والے خلیفہ. اس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہے جنہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو خلیفہ ہے نبی کے, اور حضرت عثمان ان کے خلیفہ ہیں. باتیں تو بہت ساری. جب ہم باتیں پہ آتے ہیں ایک دوسرے کو جدا کرنے پہ آتے ہیں تو انتہا پہنچ جاتے ہیں, اور جب دوسری طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی انتہا پہنچ جاتے ہیں. لیکن تاریخ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے. حضرت امیر معاویہ کی حمایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشین ہوئی. حضرت امیر معاویہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کا حکم دیا. سارے گام میں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو فطرہ کے دانش مندوں کی طرف دیکھتے ہو, تو تمہاری ملت کے اندر معاویہ جیسا فرض موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں, خدا کی قسم ہم نے سرداری کا حل معاویہ سے زیادہ کسی اور کو نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس یہی فرماتے ہیں تاریخ اسلام کے جلیل القدر مدبروں میں سب سے پہلا نام حضرت امیر معاویہ کا آتا ہے, پھر حضرت عمر ابن عاص, پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا نام آتا ہے, پھر قیس ابن سعد ابن عبادہ کا نام آتا ہے. یہ ہماری تاریخی حقیقت ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے بعد خبردار تم لوگ گروہ میں تقسیم نہ ہو جائے. اگر تقسیم ہو جاؤ گے تو یہ سمجھ لینا کہ سامنے معاویہ بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو گورنر بنایا, حضرت ابو سفیان کو گورنر بنایا, خالد بن سعید بن عاص کو گورنر بنایا, عبان بن سعید کو گورنر بنایا, عقیل بن سعد کو گورنر بنایا, یزید بن ابو سفیان کو گورنر بنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں, یعنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی یہ لوگ ہیں. قریش میں بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام قبیلہ بنو امیہ کا قبیلہ تھا, جو حضرت امیر معاویہ کا قبیلہ تھا. اور قومی لحاظ سے یہ لوگ علم بردار. حضرت امیر معاویہ شیخ سواری وطاق ہے, شمشیر رنی وطاق ہے, شعر کا بہترین مذاق رکھتے, بہترین خطیب ہیں. ان کی صلاحیتوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہے. الفقی ابن تختخانہ نے یہ موضوع ہے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ نہایت فقیہ و بلیغ خطیب تھے. حضرت امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں
کہ انہوں نے عدل کے ساتھ حکومت کی، اور جس علم کا مظاہرہ انہوں نے کیا تاریخ اسلام میں ایسے علم کا مظاہرہ کسی نے نہیں کیا۔ وہ حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سچے طریقے سے عمل پیرا تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکومت کی۔ وہ وجہ اخبار میں تقریر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن صورت بھی عطا فرمایا تھا اور حسن سیرت بھی عطا فرمائی، اور ان کی عقل و فہم و فراست کا کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی وہ تھے کہ جن کی صحابہ کرام خود عزت کرتے تھے، لیکن آج ہمارے دور میں ہمارے ذہنوں میں خواہ مخواہ کے پروپیگنڈے کے نتیجے کے طور پر کچھ خیالات پیدا ہو گئے، کچھ باتیں پیدا ہو گئی، اور ان غلط باتوں کے سہارے ہم صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنے لگے ہیں۔ مسلمانوں، یہ برائی کی علامت ہے، یہ منافقت کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ نے کیا فضول کیا اگر ملت اسلامیہ کو ایک جگہ منعقد کرو؟ تاریخ اسلام میں حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت امیر معاویہ سے بڑی شخصیت کوئی اور نہیں ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ نہ ہوتے تو اسلامی مملکت قائم و باقی نہ رہ سکتی تھی، اور یہ جو مسلمان تین تین بڑے آدموں میں پہنچے ہیں، اللہ جانے یہ دن کبھی دیکھنے نصیب بھی ہوتے کہ نہ نصیب۔ اسلام کا آگے اس اتفاق شوکت کی قوت کے ساتھ کہیں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور پھر بھی ہمارے دلوں میں گرے ہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف۔ حضرت امیر معاویہ نے کون کو دور کیا؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات مسائل کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں جانشینی کا مسئلہ شروع کیا، تو حضرت امیر معاویہ سے پہلے یہ سنت ان کے بزرگوں نے قائم کی تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اور جب انہوں نے اس پہ عمل کیا تو انہوں نے بھی وہی کیا کہ بیعت لی تب سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر شخصیت یہ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں کی، آخر میں کہاں سے الزام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے؟ اور پھر یہ کس نے کہا کہ اسلام میں ملوکیت کو بنا کیا ہے؟ قرآن میں تو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی جو تفسیر ملتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ داؤد بادشاہ، سلیمان بادشاہ، یوسف عزیز مصر بن گئے ہیں۔ اسلام کو جس چیز سے زور دیتا ہے وہ یہ کہ حکومت اچھی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو بتائے ہوئے لیگل فریم آرڈر میں حکومت ہونا چاہیے، اس کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا حضرت امام ابو حنیفہ اس وقت زندہ نہیں تھے جس وقت کے لوگ حکمرانی کر رہے تھے؟ امام مالک زندہ نہیں تھے، امام احمد بن حنبل زندہ نہیں تھے، امام سفیان ثوری زندہ نہیں تھے، حضرت حسن بصری زندہ نہیں تھے، کسی نہیں تھے۔ ایک رات کیا کوئی ایسے مسائل ہیں جو پیدا ہوئے بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، ساری فتوحات کا سلسلہ بنو امیہ سے ختم ہو گیا، بنو عباس کے زمانے میں کوئی فتوحات اسلامی نہیں، مسائل بالکل بدلے ہوئے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ 20 برس تک اسلامی مملکت کو جو پارا پارا ہو گئی تھی چلا کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے رومیوں کی بحری قوت کو توڑ مدان نتیجے اسکندریہ کی بندرگاہ کے آگے سے، واسطہ کی بندرگاہ کے آگے سے رومی اپنے جہازوں کو لے کے نکل۔ اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والے حضرت امیر معاویہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ قلب نفس کیا تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ داد دہش کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی اتری تو قولوا للناس حسنا کی جس سے بات کرو، شیرینی کے ساتھ بات کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جس طریقے سے گفتگو کیا کرتے تھے اپنے بدترین دشمن سے تو اس میں احترام کو ملحوظ رکھتے تھے اور احسن طریقے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے بلا تو صحیح قدر للناس کے لوگوں کا دل نہ توڑا کرو، اور امیر معاویہ کے بدترین دشمن جب ان کے ساتھ آتے تھے تو حسن سلوک کا ثبوت دیتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا تو یہی دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ مار جاہدوں نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے بڑھ کے اقتدار کو چھین لیا، حضرت امیر معاویہ نے بڑھ کے اقتدار کو نہیں چھینا، اقتدار ان کی طرف پھینکا گیا۔
زبردستی ان کے کندھوں پہ رکھا گیا. تو حضرت علی جس طرح مرد سے یہ فرماتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن کو خلافت کی پشت کی جائے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کا اجماع کسی شخص کی ذات سے کرے اور امت کا اجماع ہوا ہے حضرت امیر معاویہ کی ذات. خود حضرت حسن نے بطیر خاطر یہ سپرد کیا ہے. وہ جانتے تھے ایک شریف آدمی کی حیثیت سے, ایک سیاستدان کی حیثیت سے ملت کے بہترین مفاد میں انہوں نے تذکیہ کیا اور جو توقعات حضرت امیر معاویہ سے وابستہ کی گئی تھی حضرت امیر معاویہ نے ان توقعات کو پورا کر دکھایا. اسی لیے تاریخ جاننے والوں نے کہا کہ اگر تم کسی غلطی کی بنا پر خلفائے راشدین کی تعداد کو مقرر نہیں کرتے ہو تو خلفائے راشدین میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے اور یہ ہماری بڑی بے ادبی اور ہماری بڑی گستاخی ہوگی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں جو خلیفہ راشد ہے پوری گستاخانہ خیالت سے جہل بتایا جاتا ہے. اور یہ جو دوستوں رات بہت گزری اور میں باوجود اپنی دن بھر کی مصروفیات کے آپ کے سامنے ایک طویل کا تقریر کر بیٹھا, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کی صفات کا میں سماحت کو نہ ادا کر سکتا. میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی اور وہ ایک بات یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی کے صحیح رخ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور محبوب شخصیت ہے. حضرت ابوبکر وفات پانے لگے تو لوگوں نے یہی کہا کہ حضرت ابوبکر آپ کے اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو خوش. حضرت عمر فاروق مرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے حضرت حضور رسالت پاک اور حضرت ابوبکر خوش گئے. حضرت امیر معاویہ بھی وہ شخصیت تھے کہ ان سے پہلے کے سربراہ نے مملکت سب کے سب ان سے خوش گئے. تاریخ گواہ ہے کہ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہانت و خطانت کی تعریف کرتے. کچھ اور پہلو ہیں حضرت امیر معاویہ کے جو ان کے دور کی لڑائیوں سے متعلق, لیکن وہ پہلو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر باریک بینی کے ساتھ غور کیا جائے اور تاریخ اسلام کے صحیح حوالوں کے ساتھ دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فساد کرانے والے صرف منافقین اور خوارج, اس سے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے میرے دل میں حضرت امیر معاویہ کا بالکل وہی احترام ہے جو میرے دل میں حضرت ابو ایوب انصاری کا احترام ہے, حضرت معاذ بن جبل کا احترام ہے, حضرت علی کا احترام ہے, حضرت عثمان کا احترام ہے, حضرت ابو عمر کا احترام ہے, حضرت ابو بکر کا احترام ہے. فضیلتوں کے معاملے میں ایک سچے عقیدے کا مسلمان صرف اسی وقت کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کرتا ہے جب اس کے سامنے یا تو اللہ کے رسول کا کوئی فرمان ہے یا صحابہ کرام میں سے کسی کا فرمان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اگر فضیلت دی ہے صحابہ کرام کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام ہیں جو صاحبان فضیلت. ورنہ ہم نے تو یہ طاقت و اہلیت نہیں ہے کہ کسی ایک کو کسی کو مسلط کر دے اور کسی کے بارے میں کچھ کہنے لگے, کسی کے بارے میں کچھ کہنے لگے, اور یہ تاریخ کا صحیح طریقہ بھی نہیں ہے. ابھی جو دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کی دعا فرمائی تھی اور حضرت عمر فاروق ایمان لے آئے تو اسلام کو قوت و شوقت حاصل ہوئی. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی عمارت کے لیے دعا کی اور حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر و حکمراں بنے تو قوت و شوقت و خدمت مسلمانوں کو حاصل ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روشن ستاروں سے تعبیر کیا. یہ روشن ستارے وہ تھے جو ملت اسلامیہ کے سامنے اپنی زندگی کے بہترین نمونے چھوڑ گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کا تذکیہ قلب و نفس فرمایا. اسی لیے اللہ کے رسول نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندھیارے میں ان میں سے کسی ایک کا دامن پکڑ لو, یہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ کے رسول کے ارشاد کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ میری آج کی تقریر کا موضوع اور میرے آج کے مندوب مسلمانوں کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ کے رسول کے صحابہ پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود سلام ہو. جناب ختم رسول پر ہزار بار درود, ہزار بار درود. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ شاہ بلیغ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.